حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگنت درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد دو مختلف مقامات سے دو آیتیں اور ایک متفق علیہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں گھریلو ماحول کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے اور گھروں کی اصلاح کیسے ممکن ہے، اس پر انشاءاللہ مختصر سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، یقیناً گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں اس کا تذکرہ کیا، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اور یقیناً گھر کی اہمیت اور اس کی قیمت کا صحیح اندازہ اس انسان کو ہوگا جس کے پاس گھر نہیں ہے، اور جو بے گھر ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جس کی راتیں فٹ پاتھ پر گزرتی ہیں، جو موسم کی سختیوں سے پریشان رہتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، بارش ہو، کوئی چھت اسے ایسی نہیں ہے جو سایہ دے سکے، اور اس کا کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں جہاں جا کر کے وہ پناہ لے سکے اور اپنے آپ کی اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کر سکے۔ یقیناً جو لوگ بے گھر ہیں، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہی اس حقیقت سے زیادہ واقف ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم گھر کی اس عظیم نعمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت جو ہمیں دی ہے، اس کا ہمیں صحیح معنی میں احساس ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو جب جلا وطن کیا گیا اور جب وہ مجبور ہو گئے کہ اپنے گھروں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے منہدم کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ یقیناً اس گھر کے ماحول کو کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے، گھروں میں کیسے برکت آ سکتی ہے، گھریلو ماحول میں اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یقیناً کچھ چیزیں زندگی میں ایسی کرنی ہمیں ہوں گی کہ جس کے ذریعے سے گھروں کے ماحول کو عمدہ بنایا جا سکے۔ یقیناً گھروں کو عمدہ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں اور توحید سے آباد کریں، اور اسی طریقے سے نماز اور ذکر اور تلاوت قرآن سے آباد کریں۔ یہی وہ اہم بنیادیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے گھریلو ماحول کی اصلاح ممکن ہے۔ اور آج اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہے، گھروں کے ماحول میں بہت زیادہ بگاڑ پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی ہے، اور ہماری اولاد خود ہماری فرما برداری نہیں کرتی، اور والدین کی نافرمانی وہ کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے اور والدین کی بھی فرما برداری نہیں کرتے۔ محض اس کی وجہ یہی ہے کہ گھروں کا ماحول ہم نے دینی نہیں بنایا۔ یقیناً گھر کا جو ذمہ دار ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے، اسے قوام اور نگران بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس کے حوالے کی ہے۔ اب مرد کے اوپر ہے کہ وہ اپنے گھر کو کیسے ممکن کیسے طریقے سے اس کی اصلاح کر سکے، ان تمام تدبیروں کو اپنانے کی اسے ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یقیناً ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے گھر کے نگران نے مرد پر ڈالی ہے، اور اس نگران کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، اگر اس کے ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرے تو گھریلو ماحول کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھریلو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک شخص نگران ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں کا ہر ایک شخص اپنے ماتحتوں کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کی سب سے پہلے اصلاح کریں اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ اگر گھروں کی اصلاح کی فکر ہم نہیں کریں گے تو نوجوان نسل ایسی بن جائے گی کہ اللہ کی پناہ، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اللہ کی فرمانبردار بن جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ ہم اپنے اولاد میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر صوم و صلاۃ کی پابندی نہیں ہے۔ ہم ان کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تابعداری ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خود ہماری اولاد ہماری باتیں نہیں مانتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے گھریلو ماحول سارا بگڑا ہوا ہے۔ یقیناً اس گھریلو ماحول کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو ہمیں پابند بنانا ہوگا۔ ہم جیسا آئیڈیل اور نمونہ بچوں کے سامنے پیش کریں گے، بچے ایسی ہی ماحول میں تربیت پائیں گے۔ خود ہم نمازی بنے، خود ہم توحید پرست بنے، اور اسی طریقے سے اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، خود اخلاق حسنہ کا پابند بنے۔ یقیناً ان تمام چیزوں کو جب ہم کریں گے ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، شرک اور بدعت کی دلدل سے ہم باہر نکلیں گے، بدعتوں سے اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، یقیناً اسی وقت اپنے گھر والوں کی بھی ہم اصلاح کر سکیں گے۔ بصورت دیگر خود ہم شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، توحید کا علم ہمارے پاس نہ ہو تو خود بھی ہم نعوذ باللہ گمراہ ہوں گے، اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی ہم گمراہ کرنے والے بنیں گے۔ لہٰذا عقیدہ توحید کی صحیح تعلیم ہمیں خود بھی حاصل کرنی ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عقیدہ توحید کے بارے میں سکھانا اور بتانا ہے۔ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، دین کی جو اساسیات ہیں، دین کے جو اصول ہیں، خود ہمیں ان کے پابند بننا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پابند بنانا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر خود ہمیں عمل کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گھریلو ماحول کی اصلاح کا سب سے بڑا کارگر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہم بہترین شریک حیات کا انتخاب کریں، اور بہترین شریک حیات کا انتخاب، بہترین لائف پارٹنر کا انتخاب یہی گھر کے ماحول کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، یہ دنیا سامان عزیز ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں جن سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اور حقیقت میں دنیا میں اگر کوئی بہترین ساز و سامان ہے تو وہ نیک عورت ہے، اور آج اسی نیک عورت کے فقدان کی وجہ سے گھریلو ماحول بگڑا ہوا ہے، گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کی اصلاح کریں، بچوں کو پابند بنائیں، شریعت کا پابند بنائیں، لیکن چونکہ ہم نے صحیح شریک حیات کا انتخاب نہیں کیا، نیک و صالح بیوی کا ہم نے انتخاب نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمیں شکایت کرتے ہیں کہ گھریلو ماحول خراب ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ گھر بسانے کے لیے جس عورت کا آپ نے انتخاب کیا تھا، کیا وہ دیندار ہے، کیا وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہے، کیا وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات پر چلنے والی ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اسی صورت میں گھروں کی اصلاح ممکن ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ نے شریک حیات کے انتخاب میں غلطی کی، آپ نے مال کو ترجیح دی، آپ نے حسن و جمال کو ترجیح دی، دین کو آپ نے نظر انداز کر دیا، بھلا بتلائیے کہ گھریلو ماحول کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اور آج امت کا المیہ یہی ہے، معاشرے اور سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کا انتخاب مال و دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، جمع جلال اور پوش کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دینداری کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جس کا خمیازہ خود ہم بھی بھگت رہے ہیں اور سارا معاشرہ بھگت رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دینداری کی بنیاد پر رشتوں کے انتخاب کو یقینی بنائیں۔ جب تک یہ کام نہیں ہو سکے گا اس وقت تک گھروں کا ماحول صحیح نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ کہہ کر کے یہ بتایا کہ دیندار عورت کو اگر آپ اپنے نکاح میں لے کر آئیں گے اور بہترین شریک حیات کا اور صالح عورت کا، صالح خاتون کا انتخاب کریں گے، یہیں سے بہترین گھر کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی مثالی گھر سے مثالی معاشرہ بھی جنم لے سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں کے انتخاب میں ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہم اپنے کسی رشتے کو جب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی فائنانشیل پوزیشن کیا ہے، وہ معاشی لحاظ سے کس قدر قابل ہے۔ حالانکہ دینداری کے ساتھ اگر آپ کو مال و دولت بھی ملے، دینداری کے ساتھ حسن و جمال بھی ملے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی، لیکن دینداری کو نظر انداز کر کے، دنیا داری کے پیچھے بھاگ کر کے حسن و جمال اور جاہ و جلال اور
اسی طریقے سے مال کے پیچھے بھاگ کر کے اگر ہم نے رشتوں کا انتخاب کیا وقتی طور پر تو ایسا لگے گا کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے، لیکن حقیقت میں گھر کو مثالی بنا نہیں سکتے آپ جب تک گھر کی عورت صحیح نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم رشتوں کے انتخاب میں جو آج غلطیاں کر رہے ہیں، جو ہماری ترجیحات اور پریارٹیز بدل چکی ہیں، اس معاملے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے جس قسم کے رشتے کا ہم انتخاب کرتے ہیں، دینداری کو وہاں مقدم جب تک ہم نہیں رکھیں گے اس وقت تک گھروں کا ماحول صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور آج بہت آسانی سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے، اس وجہ سے بچے ایسے ہو رہے ہیں، نوجوان نسل ایسی ہو رہی ہے، لیکن یہ خود آپ کے اختیار میں تھا۔ جب رشتوں کا انتخاب آپ نے کیا یہ چیز آپ کے اختیار میں تھی، آپ چاہتے تو دینداری کو ترجیح دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا داری کی ہم نے فکر کی، اپنے بچوں کی دنیا بنانے کی اور ان کی دنیا سنوارنے کی ہم نے بہت کوششیں کی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کوشش کرتے کرتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے اولاد کی، اپنے بال بچوں کی اور اپنے اہل خانہ کی فکر کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، جس طریقے سے ہمارا بچہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے، اس کے لیے ہم اپنی جان کے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، محض اس لیے کہ میرا بیٹا تکلیف میں ہے یا میری بیٹی تکلیف میں ہے۔ لیکن بھلا بتلائیے کہ جہنم کے عذاب میں جلتا ہوا اور اس کی آگ میں دہتی آگ میں جلتا ہوا آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ یقیناً جواب نفی میں ہوگا۔ ایسی صورت میں ہمیں ضرورت ہے کہ دین کی تعلیمات سے اسے آراستہ کریں، اور آج اسی معاملے میں ہمارا بہت ہماری کوتاہی ہے۔ دنیا بنانے کی تو ہم بہت سوچتے ہیں کہ بچہ میرا ایسا بن جائے، اس کی فائنینشیل پوزیشن ایسی بن جائے، معاشی لحاظ سے وہ مستحکم ہو جائے، لیکن کبھی کیا آپ نے سوچا کہ میرے بچے کا عقیدہ کیسا ہے، عقیدہ توحید میں اس کے استحکام اور مضبوطی ہے یا نہیں، صوم و صلاۃ کا وہ پابند ہے یا نہیں؟ اس جانب توجہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ جب ان کی جان جا رہی ہے، دنیا سے وہ رخصت ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے جانے والے ہیں، ایسی صورت میں بھی، ایسی حالت میں بھی ان کو یہی فکر ہے، وہ اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ میری فلاں پراپرٹی تمہارے لیے ہے، میری فلاں املاک اور جائیداد تمہارے لیے ہے، بلکہ دین کی فکر ایسی انہیں دامنگیر ہے، وہ سوچتے یہ ہیں کہ میرے بعد میرے بچے ایک اللہ کی عبادت کریں گے یا نہیں، ما تعبدون من بعدی۔ یقیناً ایسی فکر ہمیں بھی دامنگیر ہونی چاہیے، اور آج معاملہ ہمارا بالکل برعکس ہے، ہماری جان جا رہی ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بڑے بیٹے کو ہم نے فلاں پراپرٹی دے دیں گے، چھوٹے بچے کو یہ دے دیں گے، وہ بچی کو یہ دے دیں گے، یہ بیٹی کو یہ دے دیں گے، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، یقیناً آپ نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایسے ہی ان کے دین بنانے کی بھی فکر آپ کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر اولاد نیک بن جائے یہی آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگی، ورنہ بصورت دیگر ان اولاد کی دنیا بنانے کی تو آپ نے بہت سی کوششیں کی، بہترین فائنینشیل اس کی پوزیشن ہو گئی، اچھی طریقے سے وہ اسٹیبل ہو گیا اور زندگی گزار رہا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، اس سے آپ کو اطمینان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کا جب وہ پابند ہو جائے گا ایسی ہی صورت میں آپ کی آنکھوں کے لیے بھی وہ ٹھنڈک کا باعث بنے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اولاد کو، ہماری ذریت کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور اولاد اسی وقت ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گی جب ہم اولاد کی دینی تربیت کریں گے اور ان کو توحید سکھائیں گے، قرآن مجید سکھائیں گے، احادیث نبویہ سکھائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں گے، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سیرت سے ان کو آگاہ کریں گے، ان کے سامنے ایک بہترین اور منہج ہوگا، بہترین راستہ ہوگا کہ جس کے نقش قدم پر وہ چل کر کے جنت کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ بصورت دیگر ہم نے تو دنیا بنانے کی کوششیں بہت کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں آج اطمینان نہیں ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کس قدر آپ نے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا، آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے گھروں کو کس قدر تلاوت قرآن سے آباد کیا، آپ بتائیے کہ کس قدر نفل نمازوں سے اپنے گھروں کو آپ نے آباد کیا۔ یہی سب ایسی کمیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنائیں، ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو، ملائکہ رحمت ہمارے گھروں میں آئیں۔ ایسی صورت میں ہمیں پابند بننا ہوگا، خود عقیدہ توحید پر ہمیں گامزن ہونا ہوگا، اور اسی طریقے سے دین کی جو اہم تعلیمات ہیں اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا۔ ہم نیک
بیوی کی صحیح تربیت بھی کریں. ہر بیوی نیک نہیں ہوتی, بسا اوقات اسے صالح بنانا بھی پڑتا ہے, یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. اگر نیک عورت آپ کو نصیب ہو جائے تو وہ آپ کی اچھی قسمت ہے. اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہو تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یقیناً آپ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں, اپنے بیوی سے آپ پوچھیں کیا تم نے فجر کی نماز پڑھا, کیا تم نے عصر کی نماز پڑھا, کیا تم نے آج قرآن مجید کی تلاوت کی. اس قسم کا جب ماحول بنائیں گے, گھروں میں علم نافع کی نشر و اشاعت کی کوشش کریں گے, مختلف دینی پروگرام کا انعقاد کریں گے, تو اسی صورت میں ہم گھروں کا ماحول بہتر بنا سکتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نماز نہیں پڑھتی, ہماری بیوی و شریک حیات بھی نہیں, سوتی رہتی ہے یا سوتے رہتے ہیں بال بچے بھی, ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. دنیاوی لحاظ سے جب انہیں مرض لاحق ہوتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں, اسپتال لے جا کر کے بھاگتے ہیں اور اپنا سارا روپیہ پیسہ خرچ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمارا بچہ صحیح ہو جائے اور اس کی صحت اچھی ہو جائے. لیکن بھلا بتلائیے, حقیقی معنوں میں آپ کے دل میں رحمت کا جذبہ ہوگا تو آپ کے اندر یہ خیال آئے گا کہ میرا بچہ دھڑکتی آگ میں, جہنم کی آگ میں جلتا ہوا قیامت کے دن نظر آئے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. لہٰذا اس جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان ابھی سے آپ اس کے لیے مہیا کریں. یقیناً اس کے لیے توحید سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے ضروری چیز ہے. اس کے بعد اچھے اخلاق کا آپ پابند بنائیں, نماز کے خود بھی پابند بنیں, گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں. مردوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ نوافل کا کچھ حصہ اپنے گھر میں نکالیں. لا تجعلوا بیوتکم مقابر, کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ نفل نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو آباد رکھو, اللہ کا ذکر وہاں کیا جائے, قرآن مجید کی تلاوتیں وہاں ہوں, حلال چیزوں کا ارتکاب وہاں ہو. ایسا نہ ہو کہ حرام چیزیں ہم سن رہے ہوں, گانے بجانے کی اور موسیقی کی اور میوزک کی, ناچ گانوں کی وہاں سے آواز آتی ہو. ایسی صورت میں بھلا بتلائیے کہ ہماری برکت ہمارے گھروں میں کیسے رحمتیں نازل ہوں گی, کہاں سے اللہ کے فرشتے آئیں گے. یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطانی اثرات اور اس قسم کے جادو عملیات اور پتہ نہیں کیا کیا باطل چیزیں خرافات ہیں, ان تمام سے آج ہم پریشان ہیں. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون میسر ہو. ہم باقیوں کو بلاتے ہیں علاج کرنے کے لیے, جھاڑ پھونک کرنے کے لیے. ایسی نوبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے گھروں کو آباد نہیں کیا اللہ کے ذکر سے. آپ کے گھروں سے قرآن مجید کی آواز نہیں آتی, آپ کے گھروں سے اللہ کے ذکر کی آواز نہیں آتی, بلکہ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے گانے بجانے کی آوازیں, موسیقی اور ناچ گانے اور میوزک کی آوازیں آپ کے گھروں سے نکلتی ہیں. بھلا بتلائیے کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا, کہاں اللہ آپ سے خوش ہوگا, بلکہ آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی, امراض کا آپ شکار ہوں گے, بیمار اور بیماریاں اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی. انسان ادھر ادھر تھکے کھاتے رہے گا, کبھی ہسپتالوں کا چکر لگا رہا ہے اور کبھی رقیے کا چکر لگا رہا ہے, عاملوں اور کاملوں کو گھروں میں بلا رہا ہے. یہ سب نوبت اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد نہیں کیا. یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے اولاد کی دنیا بنانے کی فکر کرتے ہیں, اپنے گھروں کا ماحول سدھارنے کی ہم کوشش کریں, ان کو دینی تعلیم و تربیت دیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا بھی اچھی بنا سکیں ان کی, اور اپنی آخرت بھی اچھی بنائیں. یقیناً ان کی آخرت جب اچھی آپ بنائیں گے تو آپ جب مر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, یہی اولاد آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے گی, یہی اولاد آپ کے حق میں دعائیں خیر کرے گی. اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے لیے آپ ترس رہے ہوں گے برزخ کی زندگی میں, اور قیامت کے دن ایسی نیکیوں کے لیے آپ ترستے رہیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیوں کا سلسلہ باقی رہے, آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے, اپنی اولاد کو آپ نیک بنانے کی کوشش کیجیے. گھریلو ماحول آپ سنبھالیں گے, سدھاریں گے تو یقیناً اس میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہے اور آپ کے اہل خانہ کی بھی بھلائی ہے. اس جہنم کے آگ سے خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. لہٰذا دینی تربیت کی پوری کوشش کریں. اگر شریک حیات میں کوئی خامی ہے, اگر اس کے اندر عقیدے میں خرابی ہے تو اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں, بدعتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر اچھے اخلاق اس کے نہیں ہیں تو اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کریں. خود بھی صوم صلات کے پابند بنے, بچوں کو بھی پابند بنائیں. یقیناً یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی وجہ سے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی, گھریلو ماحول کی اصلاح ممکن ہے. اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم زندگی پر شکایت کرتے رہیں گے.